یہ کسی دقیانوس مولوی کے الفاظ نہیں ہیں، مردانہ جارحیت پسند میل چوونس کی گفتگو بھی نہیں، انصار عباسی کا ماتم بھی نہیں جو اس نے پاکستان ٹیلی ویژن پر خواتین کے اعضاء کو نمایاں کرنے والی ورزش دکھانے پر کیا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کے ایک اہم ترین ادارے یونیسیف کی پکار ہے، جو اس کی 15 جنوری 2020 کی رپورٹ میں سنائی دیتی ہے۔ رپورٹ کا آغاز اس فقرے سے ہوتا ہے: The objectification and sexualization of girls in the media is linked to violence against women and girls worldwide۔ دنیا بھر میں لڑکیوں اور عورتوں کے خلاف درندگی کا براہ راست تعلق میڈیا پر ان کی جسمانی نمائش کو جنسی زاویوں کے ساتھ پیش کرنے سے ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ فقرہ اب بھی بہت ساری حقوق نسواں کی علم بردار تنظیموں اور میڈیا ریٹنگ کے ذہنی مریض دیوانوں کو پسند نہیں آئے گا۔ یہ فقرہ دراصل اربوں ڈالر کی اس فیشن اور میڈیا انڈسٹری کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے جو عورت کے جسم کے گرد گھومتی ہے۔ یونیسیف کو بھی علم تھا کہ یہ رپورٹ آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی بنیاد ان لاتعداد سائنسی تحقیقات پر رکھی ہے جو دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ اس رپورٹ کا ہے جو مڈل ٹاؤن کی ویسلیان یونیورسٹی کی تحقیق پر مبنی ہے، جسے یونیورسٹی کے سائنسی جرنل میں 2008 میں شائع کیا گیا۔ اس تحقیق کا عنوان ہے ویمن ایز سیکس آبجیکٹ اینڈ وکٹمز ان پرنٹ ایڈورٹیزمنٹس، اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات میں عورت جنسی نمائش کا شکار۔ اس تحقیق میں صرف امریکہ میں شائع ہونے والے اخبارات اور میگزینوں میں سے 58 مقبول ترین جریدوں کو شامل کیا گیا اور ان کے 1988 اشتہارات کا بغور مطالعہ کیا گیا۔ ان میں فیشن میگزینوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کے ہر صفحے پر صرف عورت ہی عورت دکھائی جاتی ہے۔ رپورٹ کا آغاز ایک کپڑوں کے اشتہار کے تجزیے سے ہوتا ہے جو اکتوبر 2002 میں ہارپر کے مشہور فیشن میگزین بازار میں شائع ہوا۔ اشتہار میں کھڑی ہوئی خاتون بالکل سیدھے سامنے کی جانب دیکھ رہی ہے جبکہ مرد اس کا جسم اپنے قریب کرنے کے لیے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کا ایک ہاتھ نیم برہنہ ٹانگوں کے بالائی حصے پر ہے۔ عورت کے ارد گرد آنکھوں میں مسکارا، آئی شیڈ اور دیگر لوازمات سے اسے ایک قطالہ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ زرد اور سرخ روشنی کے ملاپ سے ایک پراسراریت ماحول میں پیدا کی گئی ہے۔ تصویر میں دکھائی دینے والا مرد مکمل طور پر جنسی شہوت سے بھرپور نظر آتا ہے جبکہ عورت کا چہرہ یا تو سپاٹ لگتا ہے یا پھر کسی حد تک سہما ہوا۔ اشتہار پر یہ تبصرہ اور تجزیہ کسی مولوی نے نہیں بلکہ 2 امریکی نفسیات دانوں جولی ایم سٹینکوز اور فرینکی روزیلی کا ہے۔ اس اشتہار کے تجزیے کے فوراً بعد رپورٹ ایک اور اشتہار کے پیچھے چھپی جنسیت کا تجزیہ یوں کرتی ہے۔ یہ اشتہار ایک اور بڑے میگزین ایلے کے نومبر 2002 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ یہ ایک پرفیوم کا اشتہار ہے جس کا عنوان ہے ڈیور ایڈکٹ، یعنی ڈائر کا رسیہ۔ اس میں ایک عورت صرف بریزیئر اور انڈرویئر میں ملبوس ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی غیر معمولی عمل کے بعد کی تھکن اس پر طاری ہے۔ وہ اپنے جسم پر ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جیسے کسی درد کو ٹٹول رہی ہو۔ اس کے چہرے اور جسم پر پسینے کے قطرے ہیں اور اس کے بریزیئر کی ایک رسی ایسے ڈھلکائی گئی ہے کہ اس کی جسمانی ساخت نمایاں ہو جائے۔ یہ خاتون مکمل طور پر ایک جنسی مجسمہ ہے جو مکمل طور پر قابو سے باہر ہوتے ہوئے جذبات کا عکاس ہے۔ یہ تجزیہ بھی کسی مولوی کا نہیں بلکہ اسی تحقیق میں دیا گیا ہے اور میں نے خاص طور پر ترجمہ کرتے ہوئے اس کی سخت اور براہ راست زبان کو بہت حد تک نرم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اشتہارات ایک ایسا شعبہ ہے جو بہت زیادہ اثر رکھنے والا ہے، اس لیے کہ لوگ اس میں دیے گئے پیغام سے صرف نظر کرتے ہیں اور اس پر عموماً انگلی نہیں اٹھاتے۔ وہ اسے اشتہاری ضرورت سمجھتے ہیں اور یوں یہ پیغام لوگوں کے خیالات کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہر سال ایک امریکی شہری 37,000 نئے اشتہارات ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ راہ چلتے بل بورڈوں، اخباروں اور میگزینوں پر بھی اسے اشتہارات دکھائی دیتے ہیں۔ تحقیق نے امریکی نفسیاتی ایسوسی ایشن کی ٹاسک فورس کی 2007 میں مرتب کردہ ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ عورتوں کو اشتہارات میں ایک جنسی مجسم کے طور پر پیش کرنے سے لاتعداد معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ان اشتہارات سے جنم لینے والی ہیجان انگیزی عورتوں کے خلاف جنسی جرائم میں اضافہ کر رہی ہے۔
اشتہارات میں عورت کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی جسمانی جنسیت سے کھیلا جاتا ہے، اس نے پورے معاشرے میں ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اشتہارات میں عورتوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کے نزدیک وہ صرف ایک ایسا جسم ہوتی ہیں جسے ہر لمحے اور ہر وقت ایسی نظروں سے دیکھا جائے جو اس کی جنسی حوالوں سے پیمائش کرتی ہوں۔ عورتوں کو ان اشتہارات میں اس طرح پیش کرنے کا مقصد مردوں کے دل و دماغ کو پرلطف انداز اور تلذذ کے نشاط انگیز لمحے میں لے جانا ہوتا ہے، اور جب وہ ایسی نفسیاتی حالت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا دماغ یہ قبول کر لیتا ہے کہ ایک میسر عورت کا جنسی استحصال کرنا جائز ہے، خواہ وہ اس کے جسم پر چٹکی بھرنا، تھپتھپانا یا ہنسی مذاق میں ان کے جسم چھونا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح کی آدمی کی ذہنی حالت ہوگی وہ ویسا ہی جنسی استحصال کرے گا۔ یونیسیف کی یہ رپورٹ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے خطرناک اثرات پر بھی تبصرہ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا میں چونکہ ہر طرح کے جذبات کے اظہار کی آزادی ہے، اس لیے کہیں جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کی توصیف ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں انہیں طوائف، جسم بیچنے والی اور حرافہ وغیرہ کہہ کر پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اس دوگلے پن، دوہرے معیارات اور لوگوں کی آپس میں جنگ نے دنیا بھر کی خواتین کی نفسیاتی اور ذہنی صحت پر بدترین اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان میں اضطراب، اینزائٹی، کم لباسی پر شرم، بھوک کی کمی، اپنے آپ میں عزت نفس کی کمی اور ڈپریشن جیسے بے شمار امراض پیدا ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کہتی ہے کہ خوبصورت جسموں کو آئیڈیل اور ماڈل کے طور پر پیش کیا جانا عورتوں میں خطرناک ڈپریشن پیدا کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں صرف 11% خواتین ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں، اور باقی 89% خود کو پیدائشی طور پر نامکمل بلکہ بدصورت خیال کرنے لگتی ہیں۔ دنیا بھر کی عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے اہم کارنامہ صرف جسم کا تناسب اور خوبصورتی کو حاصل کرنا رہ گیا ہے۔ ان اشتہاروں میں جس طرح مردوں کو مردانگی کا نمونہ، جسمانی طاقت اور ہیروشپ کا آئیڈیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس سے دنیا کے مردوں میں ہیجان، جنسی برتری اور طاقت کا ایک ایسا خوفناک تصور ابھرتا ہے جو انہیں نفسیاتی بڑائی اور شہوت انگیزی میں لے جا کر عورت پر جنسی حملوں کی لاشعوری ترغیب دیتا ہے۔ یہ تمام گفتگو کسی مسجد کے ممبر یا دقیانوسی خیالات والے دانشور کی زبان سے برآمد نہیں ہوئی، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے نفسیات دانوں کے عمیق مطالعے کا نتیجہ ہے، جسے یونیسیف نے دنیا کے سامنے ایک علام کے طور پر پیش کیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس سب کے باوجود بھی ہمارا میڈیا سنبھلے گا اور نہ ہی صاحبان اقتدار۔